جو ماسٹر پلان کا کانسیپٹ ہے، اس میں ماسٹر جو لفظ ہے، یہ اس نظریے سے نہیں ہے کہ یہ ہمارے لارڈ اینڈ ماسٹر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ سب کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کو کہ یعنی کہ ریٹن ان سٹون ہے، جس کو کہ بدلا نہیں جا سکتا. یہ اور سب اس سے بھی پڑھ کے یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ ماسٹر پلان اگلے 20 سال کے لیے ہے، تو اس پورے 20 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، جیسی ہے ویسے ہی امپلیمنٹیشن اس کی ہوگی. تو یہ خیال غلط ہے اور صحیح ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ اتنے عرصے کے دور کہ اگر کوئی پلاننگ کر رہا ہے آج سے 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، تو اور خاص طور پہ آج کل کی دنیا ٹیکنالوجیکلی اتنی بدلتی جا رہی ہے، اتنی چاہے اس کو آپ ترقی کہیں یا نہ کہیں، لیکن بدلتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں جن کو جو ہمارے سامنے تھیں، ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے یا جس طریقے سے ہم کام کرتے تھے، وہ اچانک بدل جاتا ہے. ابھی بھی دیکھ لیجئے کورونا کی وجہ سے دنیا بھر میں کام کرنے کا طریقہ ہی بدل گیا. اس کی وجہ سے شہروں کی شکلیں بدل گئی ہیں اور اب سوال اٹھنے لگا ہے کہ اب اس کا آئندہ کیا ہوگا. اب یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ہر زمانے میں آتی ہیں، لیکن جس طرح سے ہم ٹیکنالوجیکلی چینجز لا رہے ہیں تو آج کل کی دنیا میں یہ زیادہ آتی ہے. تو یہ کہنا کہ ہم آج سے 20 سال تک کی پلاننگ کر سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر آپ نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، بلڈنگ کا پلان بنانا ہے، تو آپ اس کو اکیلے بیٹھ کے بنا رہے ہیں، آپ اس کو آخری اسکرو تک کی آپ اس کی ڈیزائن کر سکتے ہیں، اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے. شہر کا ایسا نہیں ہے. شہر تو بنتا ہی اس طرح سے ہے کہ جو اس کے شہری ہوتے ہیں ان سب کی، بلکہ نہ صرف شہر بلکہ دنیا بھر میں جو اکنامک اور سوشل انٹریکشنز ان کے ہوتے ہیں، اس کے انٹریکشن کے ساتھ شہر بنتا ہے اور بدلتا ہے. تو یہ سمجھ لینا کہ ہم کوئی ایسا پلان بنائیں گے جو کہ ٹس سے مس نہیں ہوگا اور جیسا ہے اس کو 20 سال تک کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تو یہ میرے خیال میں ایک غلط خیال ہے جس کو کہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ نہیں، ماسٹر پلان یہ نہیں ہے. ماسٹر پلان اس طرح سے ہے جیسے کہ یہ سمجھ لیں کہ بہت سے اور بھی پلان ہیں. جیسے کسی بلڈنگ کی بہت سے دروازے ہوتے ہیں، بہت سی چابیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک ماسٹر کی ہوتی ہے جو کہ ان سب کو بھی کھول سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقیوں کو اس کی کوئی جگہ نہیں ہے یا وہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ کہیں کہ جو ماسٹر پلان ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ سمری سا ہے، ایک اوور آل یونائٹنگ ویژن ہے جس کے تحت اور اس کو بنانے کے لیے بھی بہت سے الگ الگ پلانز آتے ہیں. اب تو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ بھی پلاننگ کرنی ہے تو لاہور کے اندر کم سے کم 11-12 انسٹیٹیوشنلز ایسے ہیں جو کہ پلاننگ پہ امپیکٹ کرتے ہیں. کراچی میں شاید 20-22 ہیں جو کہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 20-25 الگ الگ پلانز ہیں. کسی بھی پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ظاہر بات ہے بہت سی اتھارٹیز، بہت سے ڈپارٹمنٹس اس میں حصہ لیتے ہیں. تو سوال یہ نہیں ہے کہ کتنی اتھارٹیز ہیں بلکہ ان کا کوآرڈینیشن کیسے ہو رہا ہے. تو جو ماسٹر پلان ہے اس میں یہ دو چیزیں ضرورت ہیں. ایک تو وہ ہونا تو لانگ ٹرم ویژن ہونا ہی چاہیے اور اس طرف کس طرف جانا ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ فکسڈ یا ریجڈ پری ڈیٹرمنٹ چیز نہیں ہو سکتی. دوسرے یہ کہ کوئی بھی پلاننگ اکیلے بیٹھ کے نہیں ہو سکتی بلکہ ایک کوآرڈینیشن میں ہوتی ہے، اور وہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ ماسٹر پلان پرووائڈ کرتا ہے سمرائز کر کے. تو یہ کہنا چاہوں گا میں کہ جو ماسٹر پلان ہے اس کا جو اس طرح سے، کیونکہ وہ ایک چیز ہے کہ وہ بدلتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، اس کا جو انٹرپریٹیشن یا اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے، یعنی جس طرح سے وہ اس کا فیوچر اس میں جو ڈیولپ ہوگا، وہ اس کو ایک طریقے سے کنٹرول کرنا یا بلکہ بہتری کی طرف رکھنا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کوآرڈینیشن جو ہے وہ ماسٹر پلان بنانے کے بعد ختم نہ ہو جائے بلکہ وہاں سے شروع ہو. تو کسی بھی ماسٹر پلان بنانے کے لیے چاہے وہ ایل ڈی اے کی ملکیت ہو، اس کے کنٹرول اتھارٹی کے اندر وہ امپلیمنٹ ہو، لیکن اس
کو دیکھنا پڑے گا اور اس کو کانسٹنٹلی ریویو کرنا پڑے گا تاکہ اس میں جو چینجز آ رہے ہیں وہ آگے اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے. کچھ چینجز ہوں گے جو کہ اسی پلان میں اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں. کوئی بہت فنڈامنٹل بنیادی چینجز یا چیزیں بھی آ سکتی ہیں جن کی وجہ سے یہ بالکل ہی بدلنا پڑ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ماسٹر پلان کی امپلیمنٹیشن کے لیے کانسٹنٹ ریویو ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے لیے ایل ڈی اے تو جو اپنا کام کر رہا ہے وہ کرے, لیکن جیسے کوئی کمپنی ہوتا ہے, کمپنی چاہے پرائیویٹ ہو چاہے سیمی پبلک ہو, اس کے ساتھ ساتھ ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز اپوائنٹ کیے جاتے ہیں جو کہ دوسری جگہوں سے ہیں, وہ اس کمپنی کے اندر نہیں ہوتے, اس سے فائدہ نہیں مل رہا ہوتا, اس کو وہ کر نہیں رہے ہوتے, لیکن وہ اپنے جگہوں سے, اپنے ڈسپلن سے, اپنے تجربوں سے اس کمپنی کے چلانے میں اور ریویو کرنے میں مدد دیتی ہیں. تو میں ضرور تجویز پیش کروں گا ایل ڈی او کو کہ وہ اس پلان کے ساتھ ساتھ ایک جیسے بورڈ آف ڈائریکٹرز قسم کی باڈی بھی بنائے جو کہ ایکسٹرنل ہو ایل ڈی او کو. اس میں ایل ڈی اے کی ضرور شامل ہو, سیکریٹریٹ ایل ڈی اے کا ہو تب ظاہر ہے, لیکن ایک اس کو ریویو کانسٹنٹ ریویو, تاکہ ہمیں ایک دم سے یہ نہ ہو کہ چلتے چلتے آج سے 10 سال کے بعد پھر کہیں کہ ارے ہم تو بالکل ہی راہ بھٹک گئے, کہاں گئے. تو یہ چیز یکساں چلتی رہ جائے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کے امپلیمنٹیشن یعنی بنانے کی طرف بھی ایک یہ ضروری ہونا ہے کہ جب کوئی بھی پروپوزل اس میں آتی ہے کہ یہاں پہ ایک نئی سڑک بنی ہے, یہاں پہ اس ڈائریکشن میں گروتھ ہو, یا یہاں پہ اس کی ڈیولپمنٹ کنٹرول جس قسم کا ہو, اس سب کو کرنے کے لیے کوئی وجہ چاہیے. یہ کیوں کر رہے ہیں, یا یہ کیا بیسس ہے, کیا یعنی اس کے پیچھے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس طرح سے کرنے سے یہ نتیجہ نکلے گا یا یہ نتیجہ روک لیا جائے گا. یعنی جو اگر کوئی نیگیٹو چیز ہے, یعنی جس کو کہ آج کل ہم استعمال کرتے ہیں لفظ تھیوری آف چینج, کہ آپ اگر تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں تو اس کی تھیوریٹیکل بیسس کیا ہے, آپ کس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس علاقے کو کھولنے سے یا یہاں پہ سڑک بنانے سے ایک فائدہ ہوگا یا کوئی بری چیز بچ جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے یہ پلان بن رہا ہے, جو بھی بنے, اس میں جو کنسلٹنٹس ہیں وہ یہ تھیوری آف چینج کو استعمال کریں, یعنی ایک ایکسپلینیشن دیں کہ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکسیزفل ہوں گی. تو یہ دو چیزیں اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کوئی ایکسٹرنل باڈی, بورڈ آف ڈائریکٹر, جو کانسٹنٹلی ریویو کرے ہونی چاہیے. دوسری یہ کہ جو بھی پلان میں چیزیں بن رہی ہیں اس کا چلتے چلتے یا ایٹ سم پوائنٹ جو کنسلٹنٹس ہیں وہ یہ بتائیں کہ یہ کیوں, کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو وہ پرپوزل دے رہے ہیں وہ کامیاب ہوگا. تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. اس کے بعد جو ہے مختلف جو پلان کی چیزیں ان کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لینڈ یوز پلاننگ وغیرہ میں کیا ہوتا ہے, لینڈ یوز کیسی پلاننگ میں کیا چیز کا خیال رکھنا چاہیے, یا ٹرانسپورٹ میں کیا خیال رکھنا چاہیے. لیکن فی الحال اتنا ہی. شکریہ بہت بہت.